यहाँ पे ہینڈ میڈ پروڈکٹ دیکھا جو بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ اچھے تھے اور بہت زیادہ ہی ان پہ کام ہوا تھا، لیکن ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا. تو کہ وومن کو فائنینشیل امپاور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا کاشکاری ہینڈی کرافٹ کے نام سے. میرے 7 سالوں میں ہمارے ساتھ تقریباً 7 فیمیل ایسے ٹرین ہو گئے جن کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل ٹریننگ دیے. ان کو پیور وولن ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی مکس نہیں ہوتا، کوئی کٹن مکس نہیں، پورا پروسیس ہے. یہ ہینڈ میڈ ہے. میرا نام فوزیہ ہے اور میں لاسپور اپنے چترال لاسپور سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں نے ماسٹر پشاور یونیورسٹی سے کیا ہے. وہاں سے میں فارغ ہو کے یہاں اپنے علاقے میں آئی تھی. یہاں پہ میں نے کچھ ریسرچر کے ساتھ ایز اے ریسرچر کام کر رہی تھی. ڈیورنگ مائی ریسرچ کہ میں نے یہاں پہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ دیکھا جو بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ اچھے تھے اور بہت زیادہ ہی ان پہ کام ہوا تھا، لیکن ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا. ٹو کمپیئر ہمارے گلگت جو پڑوس میں، وہاں کے پروڈکٹ کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہاں کے ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ دیواروں اور بکسوں پہ بند ہوتے تھے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا کہ وومن کے پاس اتنی اسکل ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں مل رہی ہے. تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی وومن کو فائنینشیل امپاور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا کاشکاری ہینڈی کرافٹ کے نام سے. میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا. یہاں پہ میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گاؤں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جو کہ یہاں کے وومن کو امپاور کرنے کے لیے کوشش کریں ہم سارے مل کے. یہاں سے یہ 2019 سے 2018 سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے ٹل یہ 2019 کو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہو گیا ہے کاشکاری ہینڈی کرافٹ انکارپوریٹ کے نام سے. یہاں پہ ہمارے پاس 6-7 سالوں میں ہمارے ساتھ تقریباً 7 فیمیل ایسے ٹرین ہو گئے جن کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل ٹریننگ دیے. ان کو جو کہ کارپیٹس جو ہم ڈرگس کہتے ہیں ان میں، اور ان کو مختلف ڈیزائن دیتے جو انٹرنیشنلی ہمارے کارپیٹ جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں. اور اب جو ہمارا شو ایک ہمارا بہت ہی فیمس ہمارے علاقے کا، ہمارے کلچر کا، ہمارا ٹریڈیشنل کا ایک مشہور حصہ تھا جس کو ہم صرف اسٹوریوں میں بیان کرتے تھے. انہیں کوئی فزیکل شیپ ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم اپنے ثقافت کو دکھا سکیں. تو ابھی ہمارے کام شروع ہوا ہے، ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اپنی ثقافت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہمارے پاس ایک فزیکل شیپ بھی ہے ہمارے کلچر کو شو دکھانے کے لیے. تو ہم نے لسپرکان شو جس کو ختم ہوئے صدیاں گزر گئے تھے، ابھی دوبارہ سے ریبان ہوا ہے کاشکاری ہینڈی کرافٹ میں. اس میں پیور وولن ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی مکس نہیں ہوتا، کوئی کٹن مکس نہیں ہوتا. اور اس کا جو پورا پروسیس ہے یہ ہینڈ میڈ ہے. اون کلیکشن سے لے کے یہاں کے دھاگے بننے سے لے کے ایک فنیشنگ پروڈکٹ تک سارے کام جو ہے وہ ہینڈ میڈ کام ہوتے ہیں جو یہاں کے فیمیل سر انجام دیتے. اس کاشکاری ہینڈی کرافٹ کا جو مقصد ہے، جو اس کا ایک ایم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لاسپور کے خواتین کو فائنینشیل امپاور کرنا، تاکہ یہ لوگ یہاں سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں اور وہاں ان پروڈکٹ کی جو انکم جنریٹ ہوا ہے، یہ پروڈکٹ انہی گھروں میں جاتا ہے جو فیمیل فائنینشیلی سپریس اینڈ اوپریس ہے، جو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے. تو یہاں کاشکاری ہینڈی کرافٹ سے یہ لوگ امپاور ہو رہے ہیں، اور یہاں سے جتنے بھی فائنانس جنریٹ ہوتا ہے تو ان گھروں میں جاتا ہے جو بچے وہاں سے ایجوکیشن پہ جاتا ہے، ہیلتھ پہ جاتا ہے. وہ فیمیل اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس کو برینڈ بنائے، اس کو آگے ترقی دے. جو جتنے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی وومنس کو جو امپاور ہو رہے ہیں ان کو مزید امپاور کریں. تو امپاور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے اگر آپ دیکھا جائے اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر ایک تو یہ ہے کہ جس لوم پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے وہ لوم بہت زیادہ مشکل تھا. اس میں یہ لوگوں کو ایک ایسے لوم پہ کام ہو رہے تھے، وہاں پہ تقریباً مہینے گزرتے تھے ایک شو تیار ہونے میں. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ ختم ہو گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیو جنریشن آتا گیا اس نے اس کلچر کو ختم کرتا گیا. 2 چیزیں یہ جب مکس ہو گئے، ایک تو چیز آلریڈی ان کے لیے مشکل تھا، اور دوسرے یہ ہوا کہ جنریشن نے اس کو مزید مشکل بنا دیا. تو اس کو کرنا اس کو ایک ہسٹری بنا کے چھوڑ دیا کہ لوگ آتے تھے، ثقافت کو پوچھتے تھے. تو ہم بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں تھے، لیکن دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی فزیکل شیپ نہیں تھا ان چیزوں کا. ہم نے کھڈی میں انوویشن لائے. ہم نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ جو کلچر ہے یہ ہمارا پہچان ہے، اس کو ختم کر کے ہمارے پاس باقی کچھ نہیں رہے گا. لوگ آئیں گے
جب تک تمہارے پاس کوئی کلچر، کوئی چیز ایسا نہیں جو آپ کے آباء و اجداد کا، جس کو آپ پرزرو نہیں کر سکتے، تو آپ تو مطلب ہم اپنے آپ کو ایک جنریشن میں شمار کر ہی نہیں سکتے. جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کے ایک نشان کو ختم کریں گے، ہم تو جنریشن نہیں رہ سکتے. ایک صدی میں، ایک ٹائم میں زندہ رہنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے آباء و اجداد کا ایک نشان ہونا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے. ہمارے پاس بھی یہ کارپیٹ، یہ شو، یہ جتنے بھی چترالی پٹیاں، یہ چترالی رقص جو ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں. انہیں ہم نے ختم کر چکے ہیں، ہم ختم کر چکے تھے، لیکن ہم نے ابھی ان کو دوبارہ ریبارن کیا ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ختم نہ ہو. خاص کر ہم اپنے نیو جنریشن کو اس کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ثقافت ہے، پہچان ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں.